میڈم باقی کو بھی جو اسرائیل ہے اس نے رہا کر دیا، آج جو ہے وہ گریٹا تھنبرگ کو بھی جو ہے اس نے ڈپورٹ کر دیا ہے۔ سینیٹر مشتاق صاحب کی لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے؟ وہ ابھی تک اسرائیل میں ہی ہیں یا کوئی ڈپورٹ کرنے کا آگے منصوبہ ہے اسرائیل کا؟ جی، ہمیں تو جو انفارمیشن ملتی ہے وہ سب سے پہلے جو گلوبل سمود فلوٹیلا کی سینٹرل ٹیم ہے اسی کی طرف سے ملتی ہے، اور وہ کافی ایکٹیو ہے، ان کے لائرز بھی۔ تو انہوں یہی پتہ چلا ہے کہ انشاءاللہ جیسے کورٹ کے تھرو ہی ٹرائل کی وجہ کے پروسیس سے گزر کے ہی ہوگی ڈپورٹیشن، لیکن امید ہے کہ 2-3 دنوں میں رپورٹ ہو جائیں گے۔ جیسے ایک اطلاع آئی ہے، انہوں نے اپنے آفیشیل پیج پہ ڈالا ہے کہ جارڈن کے تھرو جارڈن بھیجیں گے اور پھر وہاں سے جارڈن ڈیپورٹ کریں گے انہیں۔ جیسے جو ہے گریٹا کے ساتھ جو ہے انہوں نے انتہائی ذلت امیز ہاں جو جی، سلوک کیا ہے، ایسا کوئی سینٹر مشتاق صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے یا ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا انہوں دیکھیں ابھی تو ہمارا کسی کا سارا پریزن میں تو کسی کا کسی سے رابطہ نہیں ہوتا نا، لیکن جو لوگ نے؟ باہر آ باہر رہے آئے ہیں ہیں۔ وہی بتا رہے ہیں کہ سب کے ساتھ ہی مجموعی طور پر ہی سب کے ساتھ ہی ذلت آمیز سلوک کیا جا رہا ہے، اور بعض لوگوں کو ٹارچر بھی کیا جا رہا ہے۔ بلکہ میں کہوں گی کہ ایوان ریڈلی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسنگ ہے پریزن سے۔ یہ بہت ہی زیادہ تشویشناک بات ہے، ایک معمر خاتون جو کہ نو مسلم ہیں وہ پریزن سے مسنگ ہیں۔ تو یہ اسرائیل سے ہم کچھ بھی یعنی توقع نہیں کر سکتے اچھی۔ تو فورن آفس آپ کے ساتھ رابطے میں ہے؟ نہیں، فورن آفس کا ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہے، حالانکہ ہم نے فلوٹیلا پر اٹیک سے بہت پہلے ہی ان کو اپروچ کیا تھا، کیونکہ ساری چیزیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن کوئی بھی ہمیں اس کا رسپانس ابھی تک نہیں ملا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہم نے پٹیشن کی، اس کا بھی کوئی رسپانس ہمیں نہیں ملا میں نے ہے۔ پاکستانی عوام بہت دعائیں کر رہی ہے سینٹر مشتاق صاحب کے لیے، ان کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں؟ پاکستانی عوام سے یہی کہوں گی کہ آپ کو اپنی طاقت کا شاید ابھی بھی اندازہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ڈاک ورکرز اٹلی کے جو ہے وہ پورٹس بند کر دیتے ہیں، اور کس طرح سے فلوٹیلا پہ اٹیک کے آدھے گھنٹے کے اندر برلن کے اندر، جہاں پہ پولیس بدترین تشدد کرتی ہے، مارتی ہے فلسطینی کے لیے نکلنے والوں کو، اس کے باوجود وہ لوگ بار بار نکلتے ہیں اور آدھے گھنٹے کے اندر پورا ٹرین اسٹیشن بلاک کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح یورپینز نکل رہے ہیں تو پاکستانیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب تک آپ نکلیں گے نہیں، آپ اپنی اسٹیٹ کو، اس کی فلسطین کے لیے جو اس کا ہسٹورک سٹینس ہے جس سے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے مسلسل اور اسرائیل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، آپ اس کو نہیں روک سکیں گے۔ آپ کو ہی روکنا ہے، ہمیں ہی روکنا ہے اپنی اسٹیٹ کو، اور ہمیں غزہ کے اندر جینوسائیڈ پر بند کروانے کے لیے اسٹیٹ کو مجبور کرنا ہے کہ اپنا رول کرے۔ فیملی کے کیا حوصلے ہیں؟ مطلب آپ کے بچے ہیں وہ کیا بھی ان کے حوصلے کس قدر بلند ہیں؟ کیونکہ عوام کے تو بڑے بلند ہیں، انہوں نے دعائیں کی سینٹر مشتاق کے لیے، ہیرو قرار دیا اپنا، تو اب تو لوگ پارلیمنٹرین بھی قرار دے رہے ہیں، پہلے جو ہے وہ جو بات نہیں کرتے تھے اب ان کو آن کر رہے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں یہ کہوں گی کہ مطلب یہ ایسا نہیں کہ یہاں پہ ختم ہونے جا رہی ہے کوئی چیز اور ہم یہ کہیں کہ بس وہ واپس آ جائیں گے تو ہم سکھ کا سانس لے لیں گے، کیونکہ یہ تو ایک طویل جد و جہد ہے جو کہ جاری رہے گی جب تک فلسطینی کھڑے ہیں، تو ہم بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں۔ تو اس لیے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ بس یہ اینڈ ہے اس چیز کا اور وہ ایک دفعہ واپس آ گئے تو بس پھر ہم ہنسی خوشی رہیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ جد و جہد طویل ہے۔ تو پاکستان میں آپ نے بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑی پروٹیسٹ کیے، اور یہاں پہ بھی آپ کو حکومت نے پروٹیسٹ اس طرح کرنے نہیں دیے، تو ابھی جو ہے نیکسٹ جو سٹیپ ہوگا، اللہ کرے وہ واپس آئیں، عوام جی کے بیچ میں ہوں، آپ کے بیچ میں ہوں، تو کیا سٹیپ ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں بھی زیادہ پریشر جو ہے کریٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی جی بالکل، ہمارا اصل تو یہی ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ غزہ کا جو بلاکٹ ہے فوری طور پہ تو وہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور پوری دنیا کی عوام اب نکل رہی ہے۔ ایک فلوٹیلا کو اریسٹ ہوا ہے تو پیچھے سے 2-3 اور چل پڑے ہیں اس سے بڑے۔ تو ایک تو یہ کہ عوام تو پوری دنیا کی جو ہے نا وہ غزہ کو بچانے کے لیے متحد ہو گئی ہے، لیکن حکومتیں ابھی بھی جو ہے وہ کسی اس میں ہیں، شش و پنج میں مبتلا ہیں۔ تو اس لیے ایک تو یہ والی کی فوری جو ضرورت ہے کہ آپ نے غزہ کا بلاکٹ توڑنا ہے، وہاں پہ جینوسائیڈ رکھوانا ہے۔ دوسری چیز ہے اسٹیٹ کی پالیسی، اور وہ یہی ہے کہ فی الحال کوئی 2 اسٹیٹ سولوشن کو ہم نہیں مانتے، کوئی ابراہم اکارڈز کو ہم نہیں مانتے، تو ہم نے یہ اسٹیٹ سے انشاءاللہ منوانا ہے، اور اس کو اس کے تاریخی جو قائد اعظم کا سٹانس تھا اس کے اوپر اس کو مطلب اس کو وہیں واپس لے کر آنا ہے انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ میڈم۔